بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہیں، رسول کو اور تم کو اس بنا پر کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لے آئے شہر بدر کر چکے ہیں۔ اگر تم میرے رستے پر جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضامندی ڈھونڈنے کی غرض سے اپنے گھروں سے نکلے ہو، تم ان سے چپکے دوستی کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ مجھ کو سب چیزوں کا خوب علم ہے۔ تم جو کچھ چھپا کر کرتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹکے گا۔ اگر ان کو تم پر دسترس ہو جاوے تو فوراً اظہار عداوت کرنے لگے، اور وہ اظہار عداوت یہ کہ تم پر برائی کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی کرنے لگے۔
اور وہ اس بات کے متمنی ہے کہ تم کافر ہی ہو جاؤ۔ تمہارے رشتہ دار اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئیں گے۔ خدا تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو کہ ایمان و اطاعت میں ان کے شریک حال تھے ایک عمدہ نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو ان سے بیزار ہیں۔ ہم تمہارے منکر ہیں اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض زیادہ ظاہر ہو گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے استغفار سے زیادہ مجھ کو خدا کے آگے کسی بات کا اختیار نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر توکل کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنا، اور اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ معاف کر دیجئے۔ بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ بے شک ان لوگوں میں تمہارے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے عمدہ نمونہ ہے جو اللہ کے سامنے جانے کا اور قیامت کے دن کے آنے کا اعتقاد رکھتا ہو، اور جو شخص اس حکم سے روگردانی کرے گا سو اسی کا ضرر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز اور سزاوار حمد ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری عداوت ہے دوستی کر دے، اور اللہ کو بڑی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔
اللہ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑے ہوں، خواہ بالفعل یا بالعزم، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہو، اور اگر نکالا بھی نہ ہو لیکن تمہارے نکالنے میں نکالنے والوں کی مدد کی ہو، اور جو شخص ایسوں سے دوستی کرے گا سو وہ گنہگار ہوں گے۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں دار الحرب سے ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو، ان کے ایمان کو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ پس اگر ان کو اس امتحان کی روح سے مسلمان سمجھو تو ان کو کفار کی طرف واپس مت کرو، کیونکہ نہ تو وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور ان کافروں نے جو کچھ خرچ کیا ہو وہ ان کو ادا کر دو، اور تم کو ان عورتوں سے نکاح کر لینے میں کچھ گناہ نہ ہوگا جبکہ تم ان کے مہر ان کو دے دو۔ اور اے مسلمانوں، تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو، اور اس صورت میں جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو ان کافروں سے مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ تم سے مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا اتباع کرو، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں میں رہ جانے سے بالکل ہی تمہارے ہاتھ نہ آئے، پھر تمہاری نوبت آئے تو جن کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئیں جتنا مہر انہوں نے ان بیویوں پر خرچ کیا تھا اس کے برابر تم ان کو دے دو، اور اللہ سے کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يهتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس اس غرض سے آویں کہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کریں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، اور نہ بہتان کی اولاد لائیں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان نطفہ شوہر سے جنی ہوئی دعویٰ کر کے بنا لیں، اور مشروع باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی تو آپ ان کو بیعت کر لیا کیجیے، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیا کیجیے، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے بھی دوستی مت کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا کہ وہ آخرت کے خیر و ثواب سے ایسے نا امید ہو گئے ہیں جیسے کفار